ماہ صفر المظفر کے بارے میں جہالت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے لوگوں میں بڑے غلط خیالات پائے جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے، لہٰذا کوئی بڑا کام اس میں خوشی والا اور کوئی کامیابی حاصل کرنے والا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خیال سراسر غلط ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات اس کے بارے میں نہیں بیان فرمائی گئی، بلکہ سارے وقت کا خالق و مالک اللہ کی ذات ہے، سارے وقت کا وہ خود پیدا فرمانے والا ہے۔ تو آفات اور مصیبتوں کو اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آزمائش زمینی ہو یا آسمانی، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر وقت معافی کا طلبگار رہنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں آزمائشوں سے بچا، جیسے کہ آج کل پورے ملک میں سیلاب کی آزمائش آئی ہوئی ہے، اور ہمارے بہت سارے پاکستانی مسلمان بھائی، خاندانوں کے خاندان اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے، اور جو ہم بچے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے، حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرمائے، بلکہ ہم سب کو ہر وقت اپنی بارگاہ کا عرفان عطا فرمائے، ہم اس سے مانگنے والے بنیں، اور وہ تو عطا کرنے پر ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ دنیا کے بادشاہ وہ جب جاگتے ہیں یا اچھے اخلاق میں ہوں، اچھے موڈ میں ہوں، تو آپ ان سے کچھ مانگ سکتے ہیں، کچھ لے سکتے ہیں۔ جب ان کا موڈ خراب ہو جائے، وہ آرام کر رہے ہوں، تو وہ اپنے سائل کو نہ تو کچھ دیتے ہیں بلکہ جھڑک دیتے ہیں، سزا بھی دے دیتے ہیں کہ تو نے ہمارے آرام میں خلل کیوں ڈالا۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو نیند سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، بس ایک چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کا نام ہے عاجزی۔ جو عاجزی کر کے اس سے مانگتا جائے، رب کی عطا میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس عطا میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کی بارگاہ سے کبھی کسی کو جھڑکا نہیں گیا، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا۔ بعض اوقات انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اسے نہیں ملتی، تو شیطان اس وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے تجھے اتنا سوال کرنے کے بعد کچھ نہیں ملا، تو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر شیطان کو اپنے سے دور بھگائیں اور اس کے اس غلط خیال کو جھٹک دیں، بلکہ اپنے دماغ کو اور اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ جو میں چیز مانگ رہا تھا ہو سکتا ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہو، اللہ نے وہ عطا نہیں فرمائی، اس کے بدلے میں اور کچھ عطا فرما دیا ہے، ورنہ اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ کوئی نہیں آتا۔ تو اس ماہ مبارک میں صفر المظفر میں آپ جو نیک کام کرنا چاہیں، کاروبار کا آغاز کرنا چاہیں، کوئی بچوں کی شادی بیاہ کا کوئی اہتمام کرنا چاہیں، کوئی سفر پر جانا چاہیں، تو کوئی منع نہیں ہے، آپ اللہ کا نام لے کر اور اس کی ذات اقدس پر توکل رکھتے ہوئے آپ وہ کام کریں۔ اللہ کی رحمت یقیناً ہماری دستگیری فرمائے گی اور ہمیں ناکامیوں سے بچائے گی۔ یہ سوچ اور یہ خیال خود بھی ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی سمجھائیں کہ اس غلط خیال سے، اس شیطانی خیال سے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔
یہ مہینے کا نام تو دیکھیں نا ذرا، اس مہینے کا نام ہے سفر المظفر، اور مظفر عربی میں کہتے ہیں کامیابی پانے والا، کامیابی حاصل کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے اس مہینے کا نام بھی ایسے لوگوں سے رکھوایا کہ اس کا نام ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ۔ تو میں یقین رکھوں گا کہ میرا یہ پیغام آپ تک بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں میں یہ ضعیف الاعتقادی ہے، توہم پرستی کا شکار ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی اب مردوں میں بھی یہ عجیب سوچ پیدا ہو رہی ہے۔ ہر وقت اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس سے ہر وقت آپ مانگ سکتے ہیں، اور اس کی عطا کا در ہر وقت ہر سائل کے لیے کھلا رہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بے شمار بر صغیر میں ہمارے اولیاء کاملین کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اس کی یہ واضح دلیل ہے، ثبوت ہے کہ یہ کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو، داتا گنج بخش علی حجویری جیسے اپنے پیارے ولی کو دنیا سے اپنی بارگاہ میں جب اللہ پاک نے بلایا تو اسی سفر کے مہینے میں بلایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، یہ جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان کے عرس مبارک اسی ماہ مبارک میں منائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے، کامیابی والا مہینہ ہے، اور بے شمار اولیاء کاملین جن کی برکتوں سے اللہ پاک نے ہمیں صراط مستقیم دکھائی اور پھر اس پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ یہ اولیاء اللہ کا وجود اقدس ہے جس نے ہمیں اسلام سے اور قرآن پاک سے جوڑا ہوا ہے، اور ہمارے اوپر ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا وہ اثر جو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اولیاء کاملین کی صحبت اور ان کی تعلیمات کی برکت سے جس طرح کپڑا پانی اور صابن سے دھل جاتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے ہمارا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، ذہن میں آنے والے برے خیالات ہمارا پیچھا چھوڑ جاتے ہیں، اور جب دماغ اور دل بندے کا شیطانی خیالات سے پاک صاف ہو جائے تو اس وقت عبادت کا ذوق و شوق نصیب ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ایک سرور ملتا ہے۔ اور جب ہماری توجہ نماز میں نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے دل میں صفائی کی ابھی کمی ہے۔ جب کسی کامل کی برکت سے دل صاف ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر نیکی میں لذت ملے گی، آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی۔ اور جب ملک کے حالات دیگرگوں ہو جائیں، بد امنی زیادہ ہو جائے، اور کبھی کبھی ملکی حالات اچھے ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، ماحول میں ہر طرف ہمیں نیکی نصیب ہو جاتی ہے، تو جس طرح دنیا کے ظاہری طور پر حکمران ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے باطنی حکمران بھی پیدا فرمائے ہیں، اور وہ اولیاء میں سے ان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان کے ذمے باطنی حکومت ہوتی ہے، وہ شیطانی حملوں سے اللہ کی مخلوق کو بچاتے ہیں۔ اور جب یہ کسی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سب کا رحمت اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہمارا سرمایہ ہیں جن کی تحریروں کی وجہ سے، جن کی تقریروں کی وجہ سے، اور جن کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں آج بھی اسلام ہمارے آس پاس نظر آتا ہے، اور کچھ ہماری زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز آپ محدث تھے، جس طرح قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں نا،
ایسے ہی علماء قرآن پاک کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے بھی حافظ ہوتے ہیں. ایسے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جیسے پانی روانی کے ساتھ چلتا ہے، ایسے ہی ان محدثین کی زبان حق ترجمان سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک جاری و ساری ہو جاتی ہے. تو انگریزوں کی آمد تھی. مغل بادشاہ جو اورنگزیب کے بعد ان کی اولاد آئی وہ عیاش پرست ہو گئے، ملکی حالات خراب ہو گئے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک دوست آپ کی خدمت میں آیا. حضور والا، آپ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ظاہری حکمرانوں کے ساتھ ساتھ باطنی اور چھپے ہوئے حکمران بھی پیدا فرمائے ہیں جن کا انتخاب اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے. ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے، انگریز عیسائی حکمران بن چکے ہیں، بننے والے ہیں، اور لوگ نیکی کی طرف نہیں آ رہے، برائی کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. بتائیے تو صحیح وہ روحانی حکمران بزرگ کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ مخلوق نیکی کی طرف نہیں آ رہی، برائی کی طرف زیادہ جا رہی ہے. تو حضرت، ذرا توجہ رکھیے گا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا جاؤ دلی کے فلاں بازار میں ایک بزرگ خربوزے بیچ رہا ہے، وہ آج کل اس مملکت کا اللہ کی طرف سے روحانی حکمران ہے، جاؤ اس سے ملاقات کر کے آؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا. وہ شخص اس بزرگ کے پاس پہنچا، وہ تو چھپا ہوا کھڑا تھا، بظاہر وہ خربوزے بیچ رہا تھا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے باطنی اور روحانی حکمران مقرر کیا ہوا تھا. اس دور کے مطابق اس جوان نے ایک آنا دیا، بابا جی مجھے خربوزہ دیں. انہوں نے آنا لے لیا، خربوزہ دے دیا. تھوڑا سا خربوزہ کھا کر کہنے لگا جی یہ تو پھیکا ہے، دے مارا، پھینک دیا. دوسرا دیں، اسی آنے میں دوسرا خربوزہ لے لیا، اس کو بھی اس نے کہا یہ تو پھیکا ہے، کڑوا ہے. اسی طرح اس جوان نے اس بزرگ کے جتنے بھی خربوزے تھے جو وہ بیچنے کے لیے لیے کھڑا تھا، سارے کے سارے خراب کر دیے. اور پھر غصے میں کہنے لگا بابا جی لوگوں کو لوٹ رہے ہو، خراب خربوزے لے کر یہاں کھڑے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، لوٹ رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو، بے شک میرے سارے خربوزے تو نے خراب کر دے دی، تو اپنا آنا واپس لے لے اور چلا جا. آنا بھی واپس لے لیا اور خربوزے بھی سارے درویش کے خراب کر دیے. اس بابے نے کوئی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا. آ کے حضرت شاہ عبدالعزیز کو سنائی یہ ساری بات. آپ نے فرمایا اچھا تھوڑے دنوں بعد تجھے مزید پتہ چل جائے گا. کچھ دنوں بعد ملک کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، حکمرانوں نے سختی کرنا شروع کر دی، جو بغاوت پر آمادہ تھے لوگ ان کا دماغ درست ہونا شروع ہو گیا اور لوگ نیکی کی طرف آنے لگ گئے. اب پھر جا کے کہنے لگا حضور اب بتائیے، کافی دن گزر گئے ہیں، وہ ایک درویش تو میں نے دیکھ لیا تھا، اب بتائیے اب زمین پر باطنی حکمران کون ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمعے والا دن آئے گا، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چلے جانا، نماز جمعہ کے بعد وہاں تمہیں آج کل کا روحانی حکمران بزرگ ملے گا. یہ بندہ پھر وہاں پہنچ گیا. اس کے ذہن میں تو وہ پہلے والا واقعہ تھا کہ سارے خربوزے بھی خراب کر دیے، آنا بھی واپس لے لیا، پیسے بھی واپس لے لیے، بابے نے کچھ کہا بھی نہیں. اب وہ بابا مشک اٹھا کر
پانی لوگوں میں فی سبیل اللہ تقسیم کر رہا تھا۔ چونکہ شاہ صاحب نے نشانی بتائی تھی کہ وہ بزرگ پانی تقسیم کر رہا ہوگا، یہ سمجھ گیا کہ آج کل کا روحانی حکمران یہ بابا ہے۔ چلا گیا، جناب مجھے بھی پانی دیں۔ انہوں نے برتن میں پانی دیا، فرمایا پی لو۔ اس شریف آدمی نے کیا کیا، آدھا برتن پانی کا پی لیا، جو پانی بچ گیا وہ نیچے گرا دیا۔ اب وہ درویش آگے بڑھا، اس نے 2 تھپڑ دے مارے، فرمایا یہ جو بچا ہوا پانی تو نے نیچے گرایا ہے، یہ کسی اور نمازی کے کام آ سکتا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جا کر مولوی عبدالعزیز سے کہو تم جیسے بےہودہ لوگوں کو میرے پاس نہ بھیجا کرے۔ تو پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے والا بابا نرم مزاج تھا، وہ اللہ کے اسمائے جمال کا پڑھنے والا تھا، لوگ بے فکر ہو گئے، برائی کی طرف زیادہ بھاگنے لگ گئے، اس بابے نے کبھی سختی نہیں کی۔ اب جو جس کے پاس تجھے اب بھیجا ہے، یہ بابا اللہ کے اسمائے جلالیہ کا پڑھنے والا ہے، تیری ایک غلطی بھی برداشت نہیں کی، اور پورا دیکھ دلی سیدھا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب سارے بندے سیدھے ہو گئے۔ تو روحانی بزرگ جب سختی کرتا ہے تو پھر بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر نمازیوں کی تعداد خود بخود بڑھنے لگ جاتی ہے۔ تو دعا یہ کرنی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان ظاہری حکمرانوں کی بھی حکمرانی ہے، اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، تو روحانی ایسا بزرگ آ جائے جو اللہ کا جلال والا رنگ دکھائے، تو پھر بندے سیدھے نہ ہو جائیں، ایک لمحے میں سیدھے ہو جائیں گے، دماغ بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک ان اولیاء کا صدقہ ہمارے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔